ایک مفتی جو مناظرہ وغیرہ بھی کرتے ہیں، مفتی حنیف قریشی صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے ایک ہمارے کامن دوست ہیں، جی ٹی وی کے اوپر اینکر ہیں، اویس ربانی بھائی حفظہ اللہ تعالی، ان کے آفیشیل چینل کے اوپر ان کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہوئی جو اپلوڈ ہوئی آلموسٹ 10 دن پہلے۔ اس میں انہوں نے اینڈ پہ مجھے بھی مناظرے کا چیلنج دیا۔ ظاہر ہے وہ مناظر ہیں تو مناظر کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ گفتگو کے اینڈ کے اوپر ایک آدھ اس طرح کی بات ضرور کر دیتے ہیں، یہ ان کے مزاج کا حصہ ہوتا ہے، اگرچہ انہیں خوب معلوم ہے کہ ایسا ہونا کوئی نہیں، لیکن پھر بھی ظاہر ہے کہ انہوں نے تو ایسا کرنا ہی تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے یعنی اسپیسیفکلی مجھے ٹارگٹ کیا ہے اس پوری ڈسکشن کے اندر۔ اب بریلوی مکتب کا حال یہ ہے کہ دیوبند اور اہل حدیث کے ساتھ جو ان کے اختلافات تھے وہ انہوں نے بھلا دیے ہیں، ان کو انڈر ڈسکشن ہی نہیں لے کے آتے، ان کی کفریہ عبارات کو ڈسکس بھی نہیں کرتے، اس ڈر سے کہ ہم اتنے محاذوں کے اوپر کیسے جنگ کھولیں، علمی جنگ۔ یہ اللہ کے فضل سے ہمارا حوصلہ ہے کہ ہم ہر ٹاپک پہ بات کرتے ہیں اور ہر کرٹیکل ایشو اس کے اوپر بغیر کسی کی پرواہ کیے ہوئے حق بات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں الحمدللہ۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، مفتی صاحب نے فرمایا کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ کروڑوں لوگوں کو گستاخ رسول اور ختم نبوت کا منکر اور کافر ڈکلیئر کرتے ہیں اور علماء کی بے حرمتی کرتے ہیں ان عقائد اور نظریات کی بنیاد کے اوپر۔ آپ اندازہ کریں وہ بریلوی جنہوں نے باقی تمام مکاتب فکر کے کروڑوں لوگوں کو گستاخی کے نیزے کی نوک پہ لیا ہوا تھا پچھلے 100 سال سے، آئیں نہ قابو میرے فرعون۔ ہاں، اب ان کو اس ہیٹ کا اندازہ ہوگا۔ جب تک بات دوسروں پہ تھی یہ انجوائے کرتے تھے، آج اپنے پہ بات آئی ہے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں گستاخ رسول اور ختم نبوت کا منکر کروڑوں لوگوں کو انجینئر صاحب کافر کہتے ہیں۔ میں نے آج تک نہ تو کسی کو کافر ڈکلیئر کیا نہ گستاخ رسول ڈکلیئر کیا، سوائے ان کے جو چشتی رسول اللہ کے قائل ہیں۔ اگر تم قائل نہیں ہو تو تمہیں فکر ہی نہیں ہونی چاہیے۔ جو لوگ قائل ہیں یہ ان کے لیے تکلیف والی چیز ہوتی ہے۔ جب تمہارا دعویٰ ہے کہ ہمارا یہ کلمہ ہی نہیں ہے، ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور انجینئر صاحب جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، پھر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ بس پھر عوام کو یہی بتایا کرو کہ یہ کتابیں ہم نے نہیں چھاپی، ہمارے بزرگوں نے یہ نہیں فرمایا، ہم نے مناظرے نہیں کیے، تاکہ عوام آپ کی شکل، آپ کی پرانی ویڈیوز کی شکل میں آپ کے سامنے رکھے کہ جھوٹ بولنا بند کرو۔ ہم نے جو جھوٹا دفاع کرتے ہیں نا صرف ان کے اوپر بات کی ہے، بزرگوں کے اوپر بھی بات نہیں کی ہے، ان کتابوں کی عبارتوں کے اوپر بات کی ہے۔ تو یہ بالکل ان کا جو الزام ہے یہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والا ہے۔ اور پھر ان لوگوں کا اپنا حال یہ ہے کہ ان کے اپنے اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین کے اندر جب علماء دیوبند کے اوپر فتویٰ دیا تو انہوں نے نہیں لکھا تھا کہ دیوبند کے علماء کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے؟ تو کروڑوں دیوبندیوں کو تو انہوں نے ڈائریکٹ کافر نہیں لکھا تھا کیا حسام الحرمین کے اندر، بلکہ لکھا یہ اسلام سے خارج ہیں اور مرتد ہیں، یہ بھی حسام الحرمین میں لکھا۔ اور احکام شریعت میں جب ان سے پوچھا گیا، یہ فتوے لکھ رہے تھے وہ، یہ نہیں ہے کہ راہ چلتے کسی نے ویڈیو کلپ بنا لیا تھا، وہ غصے کی حالت میں تھے، فتویٰ پوچھا گیا کہ بتائیں کہ یہ جو وہابی ہیں، اور پھر اس بریکٹ کو کھولا، دیوبندی، اہل حدیث، اور رافضی یعنی اہل تشیع، قادیانی یعنی قادیانی کافروں کو بھی اسی صف میں لا کے کھڑا کیا جہاں باقی فرقے تھے، نیچری یعنی نیچر میں ماننے والے لوگ سر سید احمد خان کے، ان سب کا ذکر کر کے وہ بندہ سوال کرتا ہے کہ ان کے ذبیحے کا کیا حکم ہے؟ تو وہ اعلیٰ حضرت پھر قول زرعی ارشاد فرماتے ہیں ان ساروں کو ذکر کر کے، دیوبندی، اہل حدیث، وہابی، قادیانی، نیچری، رافضی، وہ کہتے ہیں یہ سب کے سب 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر جانور کو قربان کریں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا، اور یہ سب کے سب مرتد ہیں یعنی واجب القتل ہے۔ شمشیر اعلیٰ حضرت صاحب، تمہارے اعلیٰ حضرت تو اپنے سوا سارے فرقوں کے علماء اور ان کی پبلک کو واجب القتل قرار دیتے ہیں، تم لوگوں کی یہ جرت ہے کہ تم آج آ کے ہم سے بھیک مانگ رہے ہو؟
کہ جی ہم پہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ اب تمہیں ہیٹ محسوس ہوگی. یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش دربار فرعون میں کی تھی, اور میری پرورش جو ہے وہ بریلوی خاندان کے اندر کی ہے. مجھے پتا ہے ہم یہی کچھ کرتے رہے دوسروں کے ساتھ, اس لیے مجھ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. تو میں نے پھر بھی کبھی کسی کو کافر نہیں کہا, صرف عبارتوں پہ بات کی ہے, یا جو ان عبارتوں کا جھوٹا دفاع کرتے ہیں. عام بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کو کبھی بھی کافر نہیں کہا, ان کے بڑے علماء کو بھی کبھی کافر نہیں کہا. اعلی حضرت میرے سوا کوئی اور بولتا ہے ادر دین بریلوی؟ میں ہی بولتا ہوں نا, تو رسپیکٹ کے ساتھ ہی نام لے رہا ہوں نا. اور پھر اعلی حضرت کے جو ملفوظات ان کے اپنے بیٹے نے جمع کیے, جو پہلی جلد ہے اس کو تو اعلی حضرت نے خود پڑھا ہوا ہے ملفوظات کی, اور اس کی شان میں ربائی لکھی ہوئی ہے, اور وہ ملفوظات کے اینڈ پہ پرنٹ ہوئی ہوئی ہے. مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری, یعنی جو انڈیا میں بریلویوں کے مفتی اعظم, 1981 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, جن کی وہ مشہور زمانہ نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. انہوں نے یہ ملفوظات جمع کیے ہیں. 3 سوال ہوئے ہیں اعلی حضرت سے. پہلا سوال ہوا ہے کہ کیا وہابی دیوبند اور اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا اپنی علیحدہ پڑھیں؟ انہوں نے کہا کہ نہ ان کی نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے. دوسرا سوال ہوا کیا ان کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو جواب دیا کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے, عام گھر والی اس کی ایک تقدس والا معاملہ ہوگا, مسجد والا تقدس نہیں ہوگا. کفار کی مسجد, یہ نیو ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے ہم نے کبھی ایک دوسرے کو کافر نہیں کہا, یہ ڈائریکٹ لکھا ہوا ہے کفار کی مسجد. خیر اعلی حضرت نے یہ بھی غلط لکھا, کفار کی تو مسجد ہوتی نہیں ہے, کفار کی عبادت گاہ لکھنا چاہیے تھا. ہاں اعلی حضرت سے بھی بڑے اعلی حضرت موجود ہیں نا جو ان کی غلطیاں پکڑتے ہیں, ان سے سیکھے. کفار کی مسجد نہیں ہوتی, کفار کی عبادت گاہ ہوتی ہے. ورنہ قادیانیوں کو مسجد کیوں نہیں لکھنے دیتے یہ لوگ؟ اسی لیے کہ ان کا موقف ہے کہ وہ کافر ہیں, تو ہم انہیں مسجد نہیں لکھنے دیں گے, وہ بیت الحمد لکھتے ہیں. تو پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ وہابیہ کی جو مساجد اور ان کو لکھا کفار کی مساجد, یہ لکھا کریں کفار کی عبادت گاہیں. اور تیسرا سوال ہوا اذان, تو انہوں نے کہا کہ نماز اور جماعت کی طرح ان کی اذان بھی باطل ہے. ہاں اگر اللہ کا یا رسول اللہ کا نام آئے تو آپ عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں, بس اس سے زیادہ کوئی اذان کا بھی احترام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ اذان کا جواب دینے کی ضرورت ہے. یہ مفتی حنیف قریشی صاحب کے اعلی حضرت کا حال تھا. علمی پوائنٹ نمبر 2, وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی حجویری المتوفا 465 ہجری, حضرت باجزید بستامی المتوفا 261 ہجری, حضرت معین الدین چشتی المتوفا 633 ہجری, یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کی بزرگی اسٹیبلش ہے اور اس پر اجماع اور عملی تواتر ہے, اور ان لوگوں نے ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا ہے. لہٰذا اب ایک کام چک کے بھی رکھنا, تسی چپ رہنا ہے. یعنی یہ وہ اینڈ پہ یہی کہنا چاہ رہے تھے, کیونکہ ان کی بزرگی مسلمہ ہے. ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھا کر بزرگ ڈکلیئر ہو جاتا ہے, تو جرمنی میں تو قادیانیوں نے ہزاروں کافروں کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کیا ہے, جسے وہ اسلام سمجھتے ہیں. جس طرح بریلوی جو اسلام سمجھتے ہیں, جب تک وہ بریلوی نہ ہو جائے اس وقت تک تو مسلمان نہیں مانتے نا. دیوبندی بھی اسی اسلام کو مانتے ہیں جو دیوبند کی تشریح والا اسلام ہے. تو کیا وہ جرمنی میں بیٹھے ہوئے قادیانی وہ بزرگ ہو جائیں گے؟ چلیں یہ تو بہت ورسٹ مثال ہے, آپ کو سمجھنا ذرا مشکل ہوگی. اس سے آسان مثال, ہمارے پڑوسی ملک میں ڈاکٹر ذاکر نائک, وہ قادیانی تو نہیں تھے نا, اہل حدیث مکتب سے اٹھے تھے نا. انہوں نے ہزاروں ہندوؤں کو کیمرے میں کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا ہے, اور اس مقدس جرم کی وجہ سے انہیں غریب الوطنی کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے. تو کیا بریلویوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ مان لیا, اس زمانے کا سلطان الہند مان لیا, ہند میں ہی کلمہ پڑھایا نا. یہ مفتی صاحب ان کے لیے پتہ کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں ٹی وی میں, مین ٹی وی چینل کے اوپر انہوں نے کہا ڈاکٹر ذاکر نالائک, نام بگاڑتے ہیں یہ. اور ایک اور وہ خبتی قسم کا پاگل مولوی ہے ان کا مفتی, وہ کہتا ہے ذکر نالائک, نعوذ باللہ. اب ذکر جو ہے نا وہ عربی زبان کے اندر
یعنی مرد کی شرمگاہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اور عام بندوں کو تو نہیں پتا چلتا کہ وہ کیا بکواس کر رہا ہے. تو تم نے سلطان الہند ڈاکٹر ذاکر نائک کو کیوں نہیں مان لیا؟ تو پتہ یہ کیا کہیں گے؟ جی اس کے عقیدے ٹھیک نہیں. تواڈے بابیاں دے بھی عقیدے ٹھیک نہیں. اپنے ناماں دے کلمے پڑھانے والے ہو. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. لے جاؤ اپنے بابے تو, ہاں دبو انہوں جا کے ہوں. جی عقیدے ٹھیک نہیں ہے. نہیں آپ تو کہہ رہے تھے کلمہ پڑھایا ہے. او نہیں جی اللہ بھی فاسق سے بھی کام لے لیتا ہے جی دین کا. جی وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, ایک فاسق سے بھی اللہ تعالیٰ نے دین کا کام لیا تھا, اینڈ پہ اس نے خودکشی کر لی. نبی علیہ السلام نے کہا فاسق سے بھی اللہ تعالیٰ دین کا کام لے لیتا ہے. ہاں آئے ہو نا داڑھ لے. ہاں اب پتہ چلا کہ تمہارے بزرگوں کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں, جو کچھ تم دوسروں کے بزرگوں کے بارے میں سوچتے ہو. جی بزرگوں کا علماء کا احترام نہیں کرتے, تم کرتے ہو دوسروں کا احترام. اپنے بزرگوں کو رحمت اللہ علیہ, دوسروں کے بزرگوں کو مرحوم. ہاں اپنوں کے ساتھ 10 لائنوں کی دمیں لگائی ہوتی ہیں, دوسروں کے اوپر لانتے بھیجتے ہو. 99 قتل تے تسی بھی کیتے ہوئے نا, میں تے ایک کر کے تے سینچری پوری کیتی ہے نا. ہاں بڑا برا وقت آیا جی بریلویاں ہوتے, یقین کرو انہوں نے کدے سوچا بھی نہیں سی. بڑا ہی برا وقت آیا جی, جنہوں نے پوری دنیا نو گستاخ 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 آج بھیک مانگ رہے ہیں. انجینئر صاحب ہمیں گستاخ کہتے ہیں, انجینئر صاحب ہمیں ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں. ہاں تو آڈا علاج ہی میرے کول سی, تو انہوں میٹھی میٹھی گلاں نہیں سمجھ آندیاں. ہاں اے اینٹی وینم الزامی جواب پھکی اے الحمدللہ جیلم شریف تو ملتی ہے. ہاں الحمدللہ کتنی تمکنت ہوندی سی جی انہاں دی. نسدے جے ہن میرے نام تو بھی, میرے کلپس تو بھی, جنہوں نے باقی لوگوں کو گستاخی کے نیزے کی نوک پہ رکھا ہوا تھا. تو میرے بھائی یہ جب تکلیف خود کاٹنی پڑتی ہے نا, پھر پتہ چلتا ہے دوسروں کو اس طریقے سے ڈکلیئر کرنا بڑا آسان ہے. علمی پوائنٹ نمبر 3, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو بزرگوں کی تعلیمات ہیں نا, یہ انہوں نے خود نہیں کتابیں لکھی ہوئی, یہ تو ملفوظات ہیں ان کے, لوگوں نے بعد میں جمع کر دیے. پھر اس میں الحاقی عبارتیں بھی ہیں جو بعد میں داخل ہو گئیں, تو اس وجہ سے آپ کو اتنے کفریات اس کے اندر ملتے ہیں. اور پھر انہوں نے ساتھ اس کے ایڈ کیا کہ اگر یہ بزرگ ہمارے زمانے میں ہوتے نا تو ہم انہیں سامنے بٹھا کے خود پوچھتے کہ حضرت یہ آپ نے بکواس ارشاد فرمایا ہے. ہاں بکواس ہی ہے نا, بکواس چھوٹا لفظ بول رہا ہوں, کفر بکا ہے آپ نے, یہ چشتی رسول اللہ والا کفر آپ نے بکا ہے. اور اگر وہ کہتے ہاں میں نے بکا ہے تو ہم ان پہ کفر کا فتویٰ دیتے. یہ مفتی صاحب نے کہا ہے ویڈیو میں کہ اگر یہ ہمارے زمانے میں آتے نا تو ہم ان سے پوچھتے کہ حضرت یہ آپ نے کہا ہے, ہم نہیں مان سکتے آپ نے کہا ہے. اگر پھر بھی وہ کہتے نا کہ ہم نے کہا ہے تو ہم ان پہ کفر کا فتویٰ دے دیتے. سرکار تو یہی تو بات میں بھی کر رہا ہوں, آپ نے مان لیا یہ کفریات ہیں. تو اس پہ میرا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں ان کی لیگیسی کون آگے لے کے چل رہا ہے, ان کی کتابیں کون پرنٹ کر رہا ہے؟ یہود و نصارہ پرنٹ کر رہے ہیں یا بریلویوں کے بزرگ آج تک یہ 700-800 سال سے گند سمیٹتے ہوئے آ رہے ہیں؟ پرنٹنگ تمہارے بابوں نے کی ہے. اگر تم لوگ سمجھتے ہو یہ کفریات تھے تو یہ کون سی دین کی خدمت ہوئی ہے کہ تم نے ان کے ملفوظات جمع کیے ہیں؟ نہیں جی جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہو وہ آپ لے لیں, جو قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو وہ آپ نہ لیں. کیوں بھائی جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ تو پہلی قرآن و سنت میں لکھی ہوئی ہے, اینج کر کے کان کیوں پھڑنا ہے؟ نظر ادھروں رکھو اپنی کتابوں نو, لاؤ چوک وچ رکھ کے اگ, جن میں گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے میں تمہارے بزرگوں نے. نہیں وہ الحاقی عبارتیں وہ بعد میں شامل ہو گئی ہیں, پرنٹ کیوں کر رہے ہو؟ جی ہمارے اعلیٰ حضرت نے تو فتاوی رضویہ کے اندر کہہ دیا تھا کہ جی اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو اسے کافر کہیں گے. ایک کیڑی ایڈی پی ایچ ڈی گل ہے جڑی انہوں نے پبلک وچ کیتی ہے, تو سارے نوں پتہ ہے. بڑا احسان کیتا ہے جی اعلیٰ حضرت نے امت ہوتے کہ دس کے کہ اگر کوئی کہ میں اللہ کا رسول ہوں نبی علیہ السلام کے بعد تو ہم اسے کافر کہیں گے. یہ جو نے کیا کڑیا ہے اس سے پھر وہ کہتے ہیں وہ چشتی رسول اللہ والی ساری چیزیں فارغ ہو جاتی ہیں, کیونکہ اعلیٰ حضرت نے پھر اس میں یہ بھی کہا کہ چشتیہ کے بزرگوں کی طرف جو کتابیں ہیں نا یہ غلط منسوب ہوئی ہوئی ہیں, انہوں نے یہ باتیں نہیں کہیں. لیکن سرکار اعلیٰ حضرت بھی پھر میری داڑھ تھلے آ گئے. میں نے ان کو بتایا کہ بھائی فتاوی رضویہ میں آپ چشتیہ کے بزرگوں سے تو جان چھڑا لو گے, لیکن فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے ایک ایسی کتاب کی تعریف کی ہے, نہ صرف تعریف کی بلکہ کہا یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. سبع سنابل اس کے اندر بھی چشتی رسول اللہ نکلا ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے,
اس کے باوجود اس نے تعریف کی تو اعلی حضرت گیا. اعلی حضرت صاحب تسی گئے, اور اگر نہیں پتا چلا تو تیری بزرگی گئی. کہتے ہیں نا غوث وقت ہے, دلوں کے حال جانتے ہیں. وہ سارے غوث فارغ ہو گئے 800 سال تو کسی کو پتہ نہیں لگا کی کوڑ لکھے تھوڑی کتاب اندر. تو اعلی حضرت بھی مجرم ہے, کیونکہ انہوں نے حشت بہشت کو اگر فراڈ کہا ہے نا تو سبا سنابل کی تعریف کی ہے, اور تم لوگ تو حشت بہشت بھی چھاپ رہے ہو اور سبا سنابل بھی چھاپ رہے ہو. لہذا چشتی رسول اللہ اعلی حضرت کے کھاتے میں ڈل گیا. سیدھی سی بات ہے, اعلی حضرت کو کوئی اس حوالے سے ہم چھٹی نہیں دے سکتے. اور تفنن کے لیے میں عرض کروں گا پھر کہ اعلی حضرت پھر اسے مانو کہ جس نے اتنے 100 سال بعد تمہیں بتایا کہ تمہارے بزرگوں نے کتابوں میں کیا گند گھولا تھا اور تمہارے بزرگوں نے کیا کتابوں میں گند چھاپا تھا. یہ تو جس نے بتایا نا اسے پھر اب اعلی حضرت مانو, اور ٹائم قیامت تک ہے, مننا کو نہیں تسی. ہاں لیکن آپ کے عوام مانیں گے انشاءاللہ تعالی. علمی پوائنٹ نمبر 4, وہ کہتے ہیں کہ جن کی بزرگی مسلمہ ہے, اسٹیبلش ہے, ان کی اس قسم کی جو گستاخانہ باتیں ہیں نا, اگرچہ ہے کفریہ ہیں, لیکن ان کو صوفیاء کی شطیحات کہا جائے گا. شطحیات کا مطلب ہے بونگیاں, پنجابی میں اس سے بہتر کوئی ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا, یعنی کسی شخص کو ہوش نہ ہو کہ وہ کیا بول رہا ہے. سب سے بڑی دلیل یہ دیتے ہیں کہ جی وہ صحیح بخاری کے اندر تعلیقاً ایک روایت موجود ہے مولا علی علیہ السلام کا قول, جس کی پوری سند سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے. نمبر 1 جو مجنون ہے, پاگل شخص, نمبر 2 سویا ہوا شخص, اور نمبر 3 جو نابالغ ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان تینوں میں ان کے بزرگ کہاں سے آگے. وہ کہتے ہیں وہ جو مجنون ہے نا, یعنی پاگل ہے, ہاں وہی پاگل پاگل ہے, اے اللہ دے عشق پاگل ہو جاندے نے. تو میں پھر وہ خادم رضوی صاحب علی گل کراں گا, اوے اینو ہلکا نہ جاڑو, ہلکا نہ جاڑو, جڑا پونکدا جے نبی اتے پونکدا جے. اے سارے پاگل نبی اتے کیوں پونک کے گئے نے؟ کل تک تو تم ہمیں کہتے تھے با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار, اور بڑے فخریہ مناظروں میں کہتے تھے کہ یہ آپ ہمیں بزرگوں کی شتیات نہ دکھائیں, یہ وحدت الوجود کی کیٹیگری میں نا وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات آتی ہے, نبی کے بارے میں یہ کرتے تو ہم ان پہ کفر کا فتویٰ لگاتے. تو میں نے تو ساری گستاخیاں نبی کی شان میں نکالی ہیں تمہارے بابوں کی. اب تم کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار. ہاں تو یہ شتیات میں یہ والی حدیث پیش کرتے تھے, مجذوب, کلندر, مجنون, پاگل. وہ کہتے ہیں جی اس میں آتا ہے سیدھی طرح کو پاگل سن. یہ پاگل ذرا اور ہوتا ہے یار, صحابہ میں تو اس طرح کا پاگل کوئی نہیں ہوا. یہ سارے بعد ہی پاگل آئے ہیں, ساڑھے بتے ہی لگڑے سن پاگل. اچھا دوسری وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جی وہ مسلم شریف میں ایک حدیث موجود ہے, نبی علیہ السلام نے ایک توبہ کرنے والے شخص کی مثال بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے سے کتنی خوشی ہوتی ہے. اس شخص کی مانند کہ جو کسی صحرا کے سفر پر ہو اور اس کا سارا سامان سواری پر لدا ہوا ہو, تھوڑی دیر کے لیے وہ آرام کرے اور اس کی سواری وہاں سے غائب ہو جائے اور اسے اپنی موت سامنے نظر آئے. اتنے میں اچانک اس کی سواری سامان سمیت واپس آ جائے تو اسے اتنی خوشی ہوگی, کیونکہ ریگستان میں تو آپ سواری کے بغیر, سامان کے بغیر سفر کر نہیں سکتے, کئی دن تک پانی آتا ہی نہیں ہے. تو خوشی میں اس شخص کی زبان لڑکھڑا جائے اور وہ یہ کہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب, بجائے یہ کہنے کے کہ میں تیرا بندہ تو میرا رب, اس کی زبان لڑکھڑا جائے. تو اس بات کو وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی زبان بھی لڑکھڑا جاتی تھی, کہنا وہ کچھ اور چاہتے تھے, یہ نکل جاتا تھا. دیکھیں کتنا جھوٹ بولتے ہیں یہ اپنے بابوں کو بچانے کے لیے. وہ تو پڑھواتے تھے, پڑھ بیٹا. اور یہاں پہ کیا جھوٹ بولتے ہیں, اس کے آخری الفاظ سکپ کر دیتے ہیں. اس میں الفاظ ہے من شدت الفرح, خوشی کی شدت کی وجہ سے, زبان لڑکھڑانے کی وجہ سے نکلا. اس نے یہ کہا نہیں ہے, کیا وہ وہی رہا تھا. تو سلپ آف ٹنگ تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے, اس سے آپ دلیل پکڑیں گے. اور پھر وہ تو ایک مثال تھی, تمہارے بزرگ جب بھی بولتے ہیں ہمیشہ ہی ان کی زبان لڑکھڑاتی ہے. چلیں جب بعد میں ہوش آتی ہے پھر تو انہیں پتا چل جاتا ہے نا, بعد میں توبہ کر لیں. بعد میں توبہ کو نہیں کرتے. علمی پوائنٹ نمبر 5,
یہ انتہائی خطرناک اور شرمناک قسم کی اپروچ مفتی صاحب کی. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد نا کہ جی یہ ان کی طرف غلط منسوب ہے, وہ ایسا کر نہیں سکتے, اگر ہمارے سامنے کرتے ہم فتویٰ دے دیتے, یہ کتابیں بدل گئی ہیں. اینڈ پہ جا کے نا جنہوں کے اندر پنجابی گھون کھا لیا, غلاظت کھا لی اور ان باتوں کا دفاع کرنا شروع کر دیا. چشتی رسول اللہ کا بھی دفاع کیا, اور لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا, اس کا بھی دفاع کر دیا. اللہ کے بندو, جب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بکواسیات ہیں تو دفاع کس بات کا کر رہے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ننگا کرنا تھا. اینڈ پہ جا کے دفاع کیا, اور پھر بڑے مزے لے کے نا حسس کے واقعہ سنا رہے. یہ جی پیر صاحب تھے, ان کا نام تھا صادق, تو انہوں نے اپنے ایک مریض سے پڑھوایا لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ, نعوذ باللہ. اے نما بھی مارکیٹ چ آ گیا جی. ہاں, پھر دوسرے کسی بزرگ تک بات پہنچی تو انہوں نے کہا نہیں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے, وہ صادق اپنے آپ کو مراد نہیں لے رہے تھے, وہ صادق نبی علیہ السلام کو مراد لے رہے تھے, کیونکہ نبی علیہ السلام بھی تو صادق اور امین ہے. دیکھو کڈی کہانی کراندے جے. پر چشتی دی چے تے عربی چ کوئی نہیں جے ہوندی. ہاں اچھا, یہ تعویل پرانے بزرگ بھی کرتے تھے کہ وہ جب کلمہ پڑھا رہے ہوتے تھے نا تو بیچ میں نیت نبی علیہ السلام کی کرتے تھے. ہاں, تو سرکار اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سیدنا ابوبکر کلمہ پڑھاتے ہیں صدیق رسول اللہ, تو نبی علیہ السلام بھی تو صدیق ہیں, نبی علیہ السلام فاروق بھی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غنی بھی ہیں, آپ مرتضیٰ بھی ہیں, حیدر بھی ہیں. تو کیا خلفائے راشدین اپنے ناموں کے کلمے پڑھا کے تو یہ کنایا کیا کرتے تھے؟ تو یہ جو میں نے دعویٰ کیا تھا نا کہ ان کا اور ان کے بزرگوں کا اس دین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے جو اس شخصیت میں نازل ہوا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, کتابوں کا پیمبر اور ہے, بابوں کا پیمبر اور.